قرآن عظیم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ نے عید کے دن پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ عید کے دن پڑھنے سے آپ کے تمام پورے سال کے لیے خوشیوں کا ذریعہ، یہ ایک آیت آپ کے لیے پوری زندگی خوشیوں کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کے تمام قرضے بھی ختم، آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم، آپ کے آنے والی 7 نسلوں میں مالی پریشانی اور غربت کا نام و نشان نہیں۔ پوری زندگی آپ یقین کریں، اس آیت کو، اس وظیفے کو عید کے دن پوری دنیا کے لیے کافی ہے یہ آیت، لیکن کوئی ہے جو اس پر عمل کرے؟ تمام لوگ، میرا چیلنج ہے کہ سب لوگ عید کے دن یہ عمل کریں اور پھر اپنی زندگی کا تماشا کریں، خوشیوں کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ آپ کے تمام قرضے اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قرضوں کا بوجھ ختم، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کا بھی قرض ہوگا۔ سارے پاکستان والے اگر پڑھیں گے، پورے پاکستان کا قرضہ ختم ہو سکتا ہے اس ایک وظیفے سے، لیکن کوئی ہے جو اس پر عمل کرے؟ صرف ایک دن کی بات ہے یار، آدھے گھنٹے 30 منٹ، ایک گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ میں پڑھیں تو پھر انشاءاللہ مزے اڑائیں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی کے جو اصول ہیں، 4 اصول، وہ ہونے چاہیے وظیفے کی قبولیت کے لیے۔ آپ کی جو بھی دعا وظیفہ ہوگا تب قبول ہوگا جب آپ میں یہ 4 شرائط ہوں گی۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز۔ یار جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا، اس کا وظیفہ کام کرے گا؟ اس کی دعا قبول ہوگی؟ وہ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ دوسری شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو، خوش قسمت کو اللہ پہ پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، میرا وظیفہ قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی ظن کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، قبول ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کو، بدقسمت کو شک ہو رہا ہو، اللہ پہ شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، تو وہ رد ہو جاتا ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ تو جب ابھی یہ ایک آیت کا وظیفہ دیتا ہوں تو آپ نے اس کا تلفظ صحیح سیکھنا ہے، پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے عید کے دن، ابھی عید الاضحیٰ ہے پاکستان میں، ابھی 2026 میں کس دن آ رہا ہے؟ بدھ کے دن، 27 مئی کو۔ یہ ویڈیو اگر کوئی بعد میں دیکھے تو دوسرے عید میں، 2027 میں عید کے دن پڑھیں، لیکن عید کے دن یہ وظیفہ جب بھی پڑھیں گے تو پورا سال خوشیوں کا سال ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اپنی حاجت کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے خصوصاً۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف 100 مرتبہ درود، مختصر درود، وصلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو بھی پڑھیں، جو درود آپ پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 500 مرتبہ سورۃ الطلاق کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ اور ایک آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سب سے پہلے جب شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھیں، اور اس کے بعد یوں پڑھیں۔ تو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 100 مرتبہ درود شریف، اور پھر آخر میں خوب عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگے۔
انشاءاللہ العزیز خوب عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا ہے، دعا کا صحیح طریقے ساتھ پڑھ. تو ان دعا پڑھنے کا نام نہیں، جو بہت سے لوگ کتاب کو دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے. اے میرے اللہ آپ سے مانگ رہا ہوں. تو اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے نا. آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں. مہربان کوئی زیادہ اللہ سے کوئی زیادہ مہربان ہے؟ 70 ماؤں سے اس کی رحمت زیادہ ہے اللہ کے بندوں پہ. تو کس طرح ہماری دعا کو رد فرمائے گا؟ کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، لیکن وہ 4 شرائط یاد رکھیں. 4 شرائط ہوں گے آپ میں تو قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں. اور اگر 4 شرائط نہ ہوں تو پھر دعا رد ہو جاتی ہے، وظیفہ رد ہو جاتا ہے. تو ان 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھیں اور پھر زندگی کا معمول بنا لیں کہ صبح کے نماز کے بعد 10 مرتبہ، ظہر کے نماز کے بعد 10 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ، 5 نمازوں کے بعد 10 بار پڑھیں. انشاءاللہ پوری زندگی خوشیوں کا ذریعہ. انشاءاللہ یہ ایک آیت آپ کے لیے پوری زندگی کی خوشیوں، پوری زندگی کا خوشیوں کا ذریعہ بنے گا. آپ کے تمام قرضے بھی ختم، آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم، آپ کے آنے والی 7 نسلوں میں مالی پریشانی اور غربت کا نام و نشان نہیں ہوگا. انشاءاللہ العزیز آپ کا اپنا گھر نہ ہو، اللہ تعالیٰ گھر بھی عطا فرمائے گا. آپ کی گاڑی نہ ہو، اللہ گاڑی بھی عطا فرمائے گا. جو آپ چاہیں گے اس وظیفے پر عمل کریں، ساری زندگی انشاءاللہ العزیز پوری زندگی خوشیوں کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.